وہ اب وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ گھر کے سامنے والے لان میں صرف چند آدمی تھے، باقی سب عقبی لان میں تھے۔ اسٹیریو پوری آواز سے انگلش نمبر بجا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل آئی۔ کاش یہ دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا، کم سے کم اس وقت تو۔ اس نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ باہر کی سڑک ویران تھی اور وہاں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور اس خاموشی میں وہ فل والیوم پر بجنے والے انگلش نمبر کو بآسانی سن سکتی تھی۔ اس نے چلتے ہوئے اپنے چہرے پر چند قطرے گرتے ہوئے محسوس کیے۔ اس نے دھیرے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس سڑک پر گرنے والے قطروں کو بہت واضح کر کے دکھا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ میں پچھلے 1.5 سال سے یہ بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کب کوئی ایسی حرکت کی تھی کہ آپ میرے بارے میں اتنی خراب رائے رکھنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس نے اپنے پیچھے چاپ سنی اور پھر کسی کو کہتے سنا۔ الوین ایک بار پھر اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ اس نے اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اب اس کے برابر چل رہا تھا۔ وہ بھی نہیں اسے دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ یوں بول رہا تھا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ میرا خیال ہے میں نے اس 1 سال میں جو آپ نے یہاں گزارا تھا ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، تحفظ دینے کی کوشش کی تھی، پھر بھی آپ کے لیے میں ایک فلرٹ، آوارہ اور لفنگا انسان ہوں۔ بارش کے قطرے تیز ہونے لگے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ میری دوستی ہوتی تھی، یہ بھی ٹھیک ہے میری کچھ باتوں کی وجہ سے آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھیں، جیسے آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں اپنی ماں کے ظلم و ستم سے عاجز ہوں اور میرے پاس روپے نہیں ہیں، مگر یہ آپ کی غلطی تھی، میری نہیں۔ آپ نے سب کے سامنے مذاق میں کہی جانے والی باتوں کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لیا؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مجھ پر ترس کھانے لگی ہیں یا میری باتوں پر اعتبار کرنے لگی ہیں۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب آپ نے مجھے روپے دیے اور پھر بعد میں ہر ماہ مجھے میری ضرورت کی چیزیں بھجوانے لگیں۔ میں ہر ماہ وہ پیکٹ دے کر حیران ہوتا تھا کہ مجھے کون اس طرح شرٹس اور دوسری چیزیں بھجوا رہا ہے۔ پھر مجھے آپ پر شک ہوا تھا اور میرا یہ شک ٹھیک تھا۔ اس کے گالوں پر اب گرم قطرے بھی گرنے لگے تھے۔ اسٹیریو پر گونجتی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ Smile an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, cause that would bring a tear to me. اسے یاد آیا وہ پہلے اسے ہمیشہ تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور آج وہ اسے آپ کہہ رہا تھا۔ میں آپ کو منع کرنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا آپ کی غلط فہمی کے بارے میں، مگر میں اتنی ہمت نہیں کر سکا۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر میرا خیال تھا آپ سب کچھ جان گئی ہیں۔ جب اسٹڈی میں آیا کرتی تھیں تو میرا خیال تھا کہ آپ میرے بارے میں اچھے جذبات رکھتی ہیں، آپ اس لیے وہاں آتی ہیں۔ آج یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ آپ تو واصف کی اسٹڈی سمجھ کر وہاں آیا کرتی تھیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو میری کون سی بات بری لگی تھی جس سے آپ نے میرا ایسا خاکہ بنا لیا کہ میں پچھلے 1.5 سال سے فری کی باتوں کو بھول نہیں پایا۔ میں نے فری سے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک لمحے ٹھٹک کر رکا۔ پھر فری نے کیوں؟ وہ بڑبڑایا۔ مرد کو محبت نہیں کرنی چاہیے، وہ محبت افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یہ بندے کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ کم سے کم مجھے تو نہیں کرنی چاہیے تھی، اچھا بھلا زندگی گزار رہا تھا اور پھر بس وہ اسے
اس طرح بتا رہا تھا جیسے کسی تیسرے کے بارے میں بتا رہا ہو۔ ہاں، محبت نہیں کرنی چاہیے، اس نے دل میں اعتراف کیا تھا۔ پچھلے 1.5 سال میں خود کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ محبت بیکار چیز ہے۔ کیا ہے اگر نہیں ملتی؟ کیا دنیا ختم ہو گئی ہے؟ دفع کرو، زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ دنیا میں بس وہی تو نہیں تھی۔ ہاں، پچھلے 1.5 سال سے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ گالوں پر گرنے والے گرم قطروں کی تعداد میں اب اضافہ ہو گیا تھا۔ اسٹیریو پر آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ This world has lost its glory. Let's start a brand new story. Now my love. اور پرسوں یہاں آنے کے بعد آج تمہیں دیکھا اور بس سب کچھ دھواں بن کر اڑ گیا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا تم بھی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہو، مگر میں کوشش کے باوجود تمہیں دیکھ نہیں پایا۔ پھر جب سب مہندی لے کر آ رہے تھے تو میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ تم اب تو نظر آؤ گی، مگر تم نظر نہیں آئی۔ میں نے ایک ایک چہرے کو دیکھا تھا۔ تم اندر کیسے چلی گئی تھی لان سے گزر کر؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، مجھے اس کا خیال آیا تھا اور میں وہاں گیا تھا، مگر تم نظر نہیں آئی۔ میرا دل چاہا تھا میں کہیں بھاگ جاؤں۔ پھر میں نے تمہیں حال میں دیکھا تھا، سمین کے پاس۔ مجھے لگا تھا کسی نے مجھے زندگی بخش دی ہے، اور پھر میں نے تمہیں وہاں اپنے کمرے میں دیکھا، اور میرا دل چاہا تھا جنید مر جائے، وہ یہاں کیوں کھڑا تھا؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا اور میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے کبھی الوژنز دیکھے ہیں مومی؟ میں 1.5 سال سے الوژن کے حصار میں ہوں، اور ابھی جو تمہارے ساتھ چل رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں پھر کسی الوژن کے ساتھ چل رہا ہوں۔ You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. اسٹیریو کی آواز اب دور ہو چکی تھی، مگر وہ اب بھی لفظوں کو سن سکتی تھی۔ وہ رک گئی۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ سمین؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ جائے گی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو کسی دوسرے سے محبت کرتا ہو۔ وہ جانتی ہے میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے تو شاید میں اس سے شادی کر لیتا، مگر اب نہیں، سب کچھ جانے کے بعد نہیں۔ اس نے مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا تھا، پھر اس نے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیا۔ میں نے طوطوں کے پنجرے کی جالی بدلوا دی تھی، اب اگر تم انہیں دیکھو، میرا مطلب ہے روز تو وہ تمہاری انگلی کو کاٹ نہیں سکیں گے۔ اس نے مڑ کر ولید کو دیکھا۔ ٹاک ان ایور لاسٹنگ ورڈس اینڈ ڈیڈیکیٹ them all to me, and I will give you all my life. I am here if you should call to me. اسٹیریو پر بجنے والا نمبر ختم ہو گیا۔ چاروں طرف عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ بارش کے قطرے گرنے کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ولید نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ ایک قدم چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ پاس آ کر اس نے اپنی مٹھی اس کے سامنے کر کے کھول دی۔ چوئنگم کی ایک سٹک ریپر سمیت ٹیڑھی میڑھی حالت میں اس کی مٹھی میں دبی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لہرائی۔ اس نے چوئنگم اٹھا لی۔ مومی نے اسے کہتے سنا، یہ دنیا کی سب سے قیمتی چوئنگم ہے۔ وہ تیزی سے گیٹ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ وہ وہیں باہر کھڑا چاروں طرف پھیلی ہوئی خاموشی اور بارش کے قطروں کی آواز کو محسوس کرتا رہا۔ اس نے کلائی سے رسٹ واچ اتار کر وقت دیکھا تھا۔ 9:37 ہوئے تھے۔ اس نے گھڑی کو اسی وقت پر روک دیا۔ ٹیشو نکال کر اس نے چوئنگم اور گھڑی دونوں کو اس میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ ایک گہری سانس لے کر دونوں ہاتھوں سے گیلے بالوں کو ماتھے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ وہاں مکمل تاریکی تھی۔
بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرے علاوہ کسی کو آج یہ آسمان روشن نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اس نے واپس جاتے ہوئے سوچا۔ ہاں، یا پھر اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔